بھائیوں اور بہنوں، یہ کوئی عام قصہ نہیں، یہ ایمان کو جگانے والی، دلوں کو ہلا دینے والی سچی روایت ہے جو بخاری و مسلم میں آئی ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب بنی اسرائیل میں 3 دوست سفر پر نکلے۔ دن کی تپتی دھوپ جب گزر گئی اور شام کا اندھیرا چھا گیا، پہاڑوں کے بیچ ایک غار دکھائی دیا۔ تینوں نے کہا چلو رات یہیں پر بسر کرتے ہیں۔ وہ غار میں داخل ہوئے تھے کہ اچانک اوپر سے ایک زوردار آواز گونجی، پہاڑ لرزا اور ایک بھاری پتھر لڑکتا ہوا آیا، سیدھا غار کے تہانے پر گرا اور راستہ بند ہو گیا۔ اب تینوں اندھیری غار میں تھے، سانسیں رک گئی، دل کانپنے لگے۔ ایک نے کہا بھائیو، اب ہماری طاقت کچھ نہیں کر سکتی، نجات صرف اللہ سے ہے، آؤ اپنے سب سے خالص اعمال یاد کرتے ہیں اور اللہ کے حضور دعا کرے، شاید یہی ہمارے لیے نجات کا دروازہ کھول دے۔ پہلا شخص لرزتی آواز میں دعا کرنے لگا، اے میرے رب، ایک رات میں دودھ لے کر آیا تاکہ والدین کو پلاؤ۔ جب پہنچا تو وہ دونوں سو گئے تھے، میرے بچے میرے قدموں میں بلک رہے تھے، مگر میں نے دودھ نہ پیا نہ بچوں کو دیا۔ میں ساری رات ہاتھ میں برتن لیے کھڑا رہا یہاں تک کہ صبح ہوئی اور والدین جاگے تو میں نے انہیں پہلے پلایا۔ یا اللہ، اگر یہ عمل میں نے صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا تو اس مصیبت کو ہم سے دور فرما۔ اچانک پتھر ذرا سا ہل گیا، روشنی کی ایک لکیر اندر جھلکی، مگر ابھی نکلنے کا راستہ نہیں تھا۔ اب دوسرا دوست بولا، یا اللہ، مجھے اپنی ایک رشتہ دار لڑکی سے بے انتہا محبت تھی، میں نے گناہ کا ارادہ کیا، اسے مال دیا، وقت طے کیا، لیکن جب میں اس کے قریب پہنچا تو اس نے کھانپتی آواز میں کہا، اللہ کے بندے، خدا سے ڈرو، اور میں فوراً پیچھے ہٹ گیا۔ حالانکہ موقع موجود تھا، میں صرف تیری خوف سے اپنے نفس کو روکا۔ یا اللہ، اگر یہ عمل تیری رضا کے لیے تھا تو ہمیں نجات عطا فرما۔ اور پھر پتھر مزید ہٹ گیا، اب روشنی بڑھ گئی، مگر ابھی تک دروازہ بند تھا۔ اب تیسرا شخص رونے لگا اور دعا کی، یا اللہ، میں نے ایک مزدور کو اجرت دینی تھی، وہ بغیر لینے ہی چلا گیا، میں نے اس کی اجرت سے کاروبار کیا، وہ بڑھتے بڑھتے اونٹ، گائے، بکریاں اور کھیتوں میں بدل گیا۔ سالوں بعد وہ مزدور جب واپس آیا اور اپنی مزدوری مانگنے لگا تو میں نے کہا، یہ سب کچھ جو تم دیکھ رہے ہو تمہارا ہے۔ اس نے کہا، میرا مذاق نہ اڑاؤ، مگر میں نے انہیں کہا، نہیں، یہ سب تمہارا ہی ہے، اور میں نے سب کچھ اس کے حوالے کر دیا۔ یا اللہ، اگر یہ عمل تیری رضا کے لیے تھا تو ہمیں نجات عطا فرما۔ جیسے ہی یہ الفاظ ختم ہوئے، وہ بھاری پتھر پوری طرح سرک گیا، غار کا دہانہ کھل گیا اور تینوں دوست زندہ سلامت باہر نکل آئے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، سوچو، نہ ہتھیار کام آیا، نہ طاقت، نہ عقل، ان کی نجات کا ذریعہ کیا بنا؟ وہ نیک اعمال جو خالص اللہ کے لیے کیے گئے تھے۔ تو یہ قصہ چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے، والدین کی خدمت مشکل وقت میں ڈال بن جاتی ہے۔ گناہ کو اللہ کے خوف سے چھوڑنا زندگی بچا سکتا ہے۔ دیانتداری اور امانت ہمیں نجات دلا سکتی ہیں۔ آج اگر ہماری زندگی میں بھی مشکلات کا پہاڑ موجود ہے تو سوچو، ہمارے پاس کون سا خالص عمل ہے جسے ہم اللہ کے سامنے پیش کر سکے۔ اللہ ہمیں بھی ایسے اعمال کرنے کی توفیق دے جو خالص اسی کی رضا کے لیے ہو، تاکہ مصیبتوں کے غار میں ہم بھی نجات پا سکے۔